السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میرا ایک آپ سے سوال ہے جو آپ شاعری کرتے ہیں اور آپ بکس لکھتے ہیں۔ ہوں۔ دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں جی شاعری کا نزول ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کی آمد ہوتی ہے۔ تو آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو شاعری جو آپ لکھتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے، کیا اس کا پلاٹ ہے، اس کے اوپر سر تھوڑا ذرا بتا دیں۔ اچھا، میں نے اپنی ایک کتاب کے پریفیس میں بڑی تفصیل سے یہ چیز ڈسکس بھی کی ہوئی ہے۔ کسی دن موقع ملے گا تو میں اس کو پریفیس کو آپ کے سامنے پڑھ کے سنا بھی دوں گا۔ دیکھیں، شاعری میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے آمد اور ایک آورد۔ آمد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ شعر خود آ رہا ہے، اس کی آمد ہو رہی ہے، میں اس کو لے کر نہیں آ رہا۔ آورد کا مطلب ہے لے کے آنا۔ آورد وہ شاعری ہے جو میں سوچ کے کروں گا، سوچ کے کسی موضوع کو لے کر آؤں گا اور اس کو کسی بحر میں تحریر کروں گا شعوری طور پر۔ آمد وہ ہے جو بس ہو رہی ہے۔ آورد پہ تو میں یقین ہی نہیں رکھتا۔ میں نے زندگی میں کبھی بھی آورد نہیں کی، اس لیے کہ شاعر ہونا ہی مقصد نہیں ہے تو میں زور لگا کے سوچ کے شعوری طور پر کچھ کیوں لکھوں گا؟ اس کو تو آپ بیچ میں سے نکال دیں۔ میں جتنی بھی شاعری کرتا ہوں وہ ساری آمد ہے۔ آتی ہے تو آتی ہے، نہیں آتی تو نہیں آتی۔ 4 مہینے ایک شعر نہ ہو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، 6 مہینے شعر نہ ہو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ایک رات میں آدھی کتاب لکھی جائے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آمد کیا ہے؟ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جی یہ نزول ہو رہا ہے اس کو، تو وہ تو شعرا کچھ بھی کہہ دیتے ہیں سوچے سمجھے بغیر، لیکن نزول تو اللہ کی طرف سے، مطلب وہی اترنے کو کہتے ہیں۔ نازل تو اللہ کی طرف سے کوئی چیز ہوتی ہے۔ میں نعوذ باللہ یہ کیسے کلیم کر سکتا ہوں، بلکہ کوئی بھی شاعر یہ کیسے کلیم کر سکتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیز نازل ہو رہی ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے تو باقاعدہ طور پر رسالت کے بارے میں تو بڑی واضح طور پر یہ بات کی ہے کہ یہ آپ کو شاعر کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی چیز کو شعر کہہ رہے ہیں، کیا ہو گیا انہیں؟ تو شعر کے میں نہیں سمجھتا کہ شعر کسی بھی قسم کا نزول ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ آورد بھی نہیں ہے، میں شعوری طور پر سوچ کے لکھ بھی نہیں رہا، آمد بھی ہے خود ہی آ رہی ہے، نزول بھی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہو، تو پھر وہ آ کدھر سے رہی ہے؟ یہی سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایک آپ کا شعور ہے جس سے میں شعوری طور پہ بات کر رہا ہوں۔ مثلاً آپ مجھے اپنے گھر بلائیں اور ایڈریس دے دیں تو میں پوچھتا پاچھتا شعوری طور پہ رستے چیک کرتا ہوا آپ کے گھر پہنچوں گا۔ ایک میں روزانہ گاڑی میں بیٹھ کے اپنے گھر بھی جاتا ہوں اور میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ وہ میرے اندر کہیں وہ رستہ موجود ہے، وہ میرے سب کانشیس میں آ چکا ہے۔ تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ شعور کیا ہے، لاشعور کیا ہے اور تحت الشعور کیا ہے۔ شعور تو ہم سب سمجھتے ہیں جو ہماری سوچی سمجھی عقل سے ہم جو چیز کر رہے ہوتے ہیں۔ لاشعور ہے انکانشیس، وہ چیز جہاں تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ اور تحت الشعور ہے سب کانشیس۔ سب کانشیس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شعوری طور پر اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے، لیکن وہ ہمارے جذبوں میں، ہماری سوچوں میں، ہمارے عمل میں اس کی ریفلیکشن نظر آ رہی ہے۔ جب آپ زندگی شعوری طور پر کسی بنیادی سوچ کے ساتھ گزاریں، دن رات اس کے بارے میں سوچیں، دن رات اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، جب آپ قلبی طور پر بھی کسی چیز کو اپنے دل کے قریب محسوس کریں اور اس کو اپنے جذبوں میں دھڑکتا ہوا محسوس کریں، تو ہوتا یہ ہے کہ کچھ سوچیں، کچھ جذبے آپ کی ذات کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جیسے میں اپنے گھر جا رہا ہوں تو وہ رستہ میری ذات کا حصہ بنا ہوا، میں اس کے بارے میں سوچ نہیں رہا لیکن مجھے وہ پتہ ہے، وہ میں کانشیسلی نہیں جا رہا۔ جب آپ اندر کے سفر پہ نکلتے ہیں اور خود کو سمجھتے ہیں تو آپ شعوری طور پر بھی بہت کچھ جان رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی اندر کی ذات پر بھی بہت کچھ گزر رہا ہوتا ہے۔ وہ جو اندر کی ذات ہے وہ آپ کے شعور سے بھی زیادہ وزڈم رکھتی ہے، وہ آپ کے شعور سے بھی زیادہ انرچڈ ہے، کیونکہ شعوری طور پر تو میں بیچ میں کہیں کھانا کھانے کے لیے بھی رکوں گا، رات کو میں سو بھی جاؤں گا، زندگی کے کسی اور مسئلے کو بھی اٹینڈ کروں گا، کہیں کاروبار زندگی کے بارے میں بھی بات کروں گا، کہیں حوادث زمانہ کا بھی شکار ہوں گا۔ لیکن اگر میرے اندر ایک لا چل پڑی ہے، اگر میرے اندر کوئی سوچ اجاگر ہو چکی ہے، تو وہ تو میری رات کو سوتے میں بھی ہے، وہ تو میرے خوابوں میں بھی ہے، وہ تو میرے انکانشیس لمحوں میں بھی میرا حصہ ہے۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جس سوچ کو اپنا لیا،
وہ سوچ جب دن رات میرے ساتھ رہنے لگ گئی، میری ذات کا ایک حصہ بن گئی اور یہاں تک بات پہنچ گئی کہ میری ایک فکر بن گئی. تو اب آپ اگر میرے سے کوئی سوال بھی پوچھتے ہیں تو میں بیٹھ کر اس کا جواب سوچتا نہیں ہوں کہ اچھا اس کا جواب کیا ہوگا. وہ فکر خود ہی اس کا جواب مجھے دیتی ہے، میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. اسی طریقے سے کبھی کبھی وہ فکر اپنے اظہار پہ مائل ہوتی ہے. میرے اندر وہ بات موجود ہوتی ہے، سالوں سے موجود ہوتی ہے، میرے اندر پک رہی ہوتی ہے، پنپ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ لفظ تک نہیں پہنچی ہوتی، وہ زبان تک نہیں پہنچی ہوتی، وہ لینگویج تک نہیں پہنچی ہوتی. وہ میرے اندر کا احساس یا میرے اندر کی سوچ ہوتی ہے. کسی لمحے میں وہ تحت الشعور سے ابلتی ہے یا وہ لاشعور سے ایون ابھرتی ہے، اور وہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ میرے شعور سے ہوتی ہوئی میرے قلم تک آتی ہے. بسا اوقات بلکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں جو غزل لکھ رہا ہوں وہ غزل لکھنے کے بعد میں پڑھتا ہوں تو مجھے اس کا مطلب سمجھ آتا ہے، کیونکہ جب وہ لاشعور سے نکلی تو شعور کو اس نے اتنا وقت بھی نہیں دیا کہ وہ اس کے بارے میں سوچ سکے، وہ تیزی سے قلم کی نظر ہو گئی. لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ نزول ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ میری اندر کی ذات کا ابال ہے، وہ میرے اندر کی ذات کا اظہار ہے، وہ میرے رچ بس گئی ہے، جو ریشے ریشے پور پور میں جو سوچ رس بس گئی ہے، وہ اس کا ایک باہر آنا ہے، اس کا ظہور ہے. وہ ظہور چند سیپلٹس کے اندر، چند لمحوں کے اندر زبان میں کنورٹ ہو کے شعر کے سانچے میں ڈھل کے قلم پہ آ جاتا ہے. اب کیا وہ نزول ہے؟ نہیں، وہ نزول نہیں ہے. کیا وہ شعوری کافش ہے؟ نہیں، وہ شعوری کافش بھی نہیں ہے. وہ میرے اندر کے انسان کے سالوں پہ مبنی تجربے سے حاصل ہونے والی وہ چیز ہے جو کسی ایک لمحے میں میرے شعور کو پوز کرتے ہوئے، ساکت کرتے ہوئے، اس کو سائڈ پہ کرتے ہوئے کہ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر ہو جاؤ، میں آ رہا ہوں، میں ایک سوچ بن کے آ رہا ہوں، وہ چیز آتی ہے اور وہ قلم پہ آ جاتی ہے. میں اس کو آمد سمجھتا ہوں کہ میری ذات کی تہخانوں میں، میری ذات کی گہرائی میں جو جذبے، جو سوچیں، جو فکر، جو روحانیت رچ بس چکی ہے، میری ذات کا حصہ بن چکی ہے، وہ آمد کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور وہ قلم پر آ جاتی ہے، جو میری حقیقت، میری ذات کے اندر کی حقیقت ہوتی ہے. یہ ہے میری شاعری کا پروسیس. میں نہیں سوچتا، مجھے ایک فیلنگ سی آتی ہے کہ کچھ لکھنا ہے اور میں لکھنا شروع کر دیتا ہوں. اس وقت مجھے نہیں پتا ہوتا بحر کون سی ہوگی، قافیہ کیا ہوگا، ردیف کیا ہوگا، غزل لکھوں گا یا نظم لکھوں گا، یہ بھی نہیں پتا ہوتا. نظم کا عنوان نظم لکھنے کے بعد اس کو پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں اس کا عنوان یہ رکھ لیتا ہوں. یہ سارا میں اس چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں سوچا ہوتا. وہ نظم پابند ہوگی یا آزاد ہوگی مجھے نہیں پتا ہوتا. یہ اندر کی ذات کی فکر کا ایک مظہر ہوتا ہے. یہ اس طریقے سے بس باہر آتا ہے اور لکھا جاتا ہے. میں اسی کو آمد سمجھتا ہوں. میرا رائٹنگ پروسیس پوئٹری میں یہی ہے. پروز میں میرا رائٹنگ پروسیس تھوڑا سا فرق ہے، بلکہ میرے ساتھ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ میں قلم کو داہنی طرف رکھ لوں کہ ایسے چلوں گا تو پروز مائنڈ میں آتی ہی نہیں ہے، پوئٹری مائنڈ میں آتی ہے اور اردو مائنڈ میں آتی ہے. قلم کو اس طرف رکھ لوں کہ ایسے چلوں گا، لیفٹ ٹو رائٹ چلوں گا، تو میرے دماغ میں پوئٹری آتی ہی نہیں ہے، پروز آتی ہے اور انگلش میں آتی ہے. میں پروز نیچرلی انگلش میں لکھتا ہوں. وہ زندگی بھر میں پچھلے 15-20 سال میں، کیونکہ پروز میں نے یوز ہی ایک پریکٹیکل لائف میں کی ہے، تو میری پریکٹیکل ورلڈ کی لینگویج پروز بن چکی ہے اور میرے اندر کے انسان کی لینگویج پوئٹری بن چکی ہے. پریکٹیکل آدمی کی لینگویج انگریزی بن چکی ہے اور اندر کے حساس آدمی کی لینگویج اردو بن چکی ہے. تو وہ اندر کا آدمی اردو میں شاعری کرتا ہے اور باہر کا آدمی انگریزی میں پروز لکھتا ہے. میں نے ابھی تک نہیں لکھی، لیکن اگر میں نے کوئی سوانح عمری لکھی تو اس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ وہ، کیونکہ میں شعوری طور پر بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں زندگی میں کس اسٹیجز سے گزرا، وہ کتاب غالباً میں اور طرح لکھوں گا. پروز کی کتاب میں غالباً میں سوچ لوں گا کہ ٹھیک ہے میں نے یہ چیپٹر لکھنے ہیں، اس کی ایک آؤٹ لائن بنا لوں گا اور پھر لکھنا شروع کروں گا، وہ اسٹرکچر میں ہوگی. لیکن پوئٹری جتنا میں اسٹرکچرڈ آدمی ہوں اتنا ہی انسٹرکچرڈ ہے. یہ تو آتی ہے اندر سے اور ایک طرح سے جیسے کوئی رش میں آگے بڑھ رہا ہو اور دھکا دے کے باقی لوگوں کو ہٹا دے اور کہے مجھے جگہ دو. شعر آتا ہے تو وہ میرے ظاہری انسان کو ایک طرح سے ہاتھ سے دھکا دے کے سائڈ پہ کرتا ہے کہ تم سائڈ پہ ہو، میں آ رہا ہوں. شعر میں اس انداز میں لکھتا ہوں. یہ اسٹائل ہے.
جی سر، بہت مہربانی، میں آپ کا پوائنٹ آف سمجھ گیا ہوں، لیکن یہ دیکھیں آپ نے بتایا کہ ایک اندر کا سفر ہے، جو اندر کی فیلنگز ہیں وہ آپ بیان کرتے ہیں، لیکن کیا اس کو امیجنیشن کا لفظ دینا ٹھیک ہے؟ میرا نہیں خیال. دیکھیں امیجینیشن یا آپ ایون ڈیلیوژن کی اگر بات کر لیں، امیجینیشن تو یہ ہے کہ میں اس ٹائم کیا سوچ رہا ہوں. میں امیجینیٹو ہو کے ابھی سوچوں کوئی بات اور اس کو لکھ دوں. میں نے کبھی ایسے شعر نہیں کہا. میں شعر کہتا ہوں جس کو آپ کہتے ہیں ہڈ بیتی. پنجابی میں بولتے ہیں ہڈ بیتی، جو آپ کی ذات پہ گزرا ہوا ہے، جو آپ نے جھیلا ہوا ہے. امیجینیشن تو وہ ہے کہ میں نے آج سوچا ہے آگے کے لیے کچھ. میں تو اگر کچھ امیجن کرتا بھی ہوں تو اس کو امیجن کرنے کے بعد انٹرنلائز کر لیتا ہوں، اندر لے جاتا ہوں، پھر اس کو جیتا ہوں. میں نے تو وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ایسی بات کرتے کیوں ہو جو تم کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو. میں نے زندگی میں وہ بات کبھی نہیں کہنی چاہیے جو میں کر نہیں چکا. میں امیجنیشن پہ نہیں لکھتا. میں نے بلکہ جب یہ بات کی کہ وہ صورت تو شعراء کی وہ آیات پڑھی کہ یہ شاعر تو وادیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں، تو وادیوں میں بھٹکنا پھرنا امیجنیشن ہی تو ہے، سوچتے پھرتے ہیں. میں نے تو اس کو چھوڑ دیا کہ میں نہیں بھٹکتا پھروں گا. میں نے چھوڑ دی شاعری، میں نے 7 سال شاعری نہیں کی. جب مجھ پہ بیتی اور میری فکر کا حصہ بن گئی، میری سوچ کا حصہ بن گئی، میری ذات کا حصہ بن گئی، ایک چیز میرے ریشے ریشے میں پور پور میں سما گئی، حق الیقین ہو گیا مجھے کہ یہی سچ ہے، میں نے پھر اس کو تحریر کیا. یہ بالکل ہی امیجنیشن سے الٹ ہے کہ میں لکھوں گا ہی نہیں امیجنیشن، میں لکھوں گا ہی نہیں ندرت خیال کے اوپر. میں وہ لکھوں گا جو مجھ پہ بیتی ہے، میں وہ لکھوں گا جو میری ہڈ بیتی ہے، جو میری ذات کا ایسے حصہ بن چکی ہے کہ زبان کی محتاج نہیں ہے، سوچ کی محتاج نہیں ہے. میرے اندر سرایت کر چکی ہے کہ فکر نفس انسانی کیا ہوتا ہے، وہ کس رستے سے گزرتا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے، قلب کیا ہے، روح کیا ہے. اور وہ شخص جو اللہ سے روز الست ایک وعدہ کر کے آیا ہے، وہ اسپرچول جرنی پر اس دنیا میں کہاں سے گزر رہا ہے، اس کی ذاتی ذمہ داری کیا ہے، اس کے فیملی پہ ذمہ داری کیا ہے، اس کی سوسائٹی پہ ذمہ داری کیا ہے، اس کو اپنے لیے کیا رستہ متعین کرنا ہے، وہ آخر الزمان کے اندر زندہ ہے، اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے. یہ جو ایک پورا سانچہ ہے جس کے اندر میں بس چکا ہوں، جس کا میں جو میرے اندر بس چکا ہے، اس سانچے میں نے ایک ذات کی تشکیل کی ہے. ابھی میں پہلی کتاب جب آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں تو اس کا پہلا حصہ سنا رہا ہوں کہ اپنے نفس کو کیسے پڑھنا ہے، نفس کو کیسے سمجھنا ہے. یہ تو آغاز ہے. نفس کو سمجھنے کے بعد آپ نے پھر دنیا کو دیکھنا اور کہنا ہے اس دنیا میں اس نفس کو جو کسی حد تک بات کو سمجھ گیا، اس قلب کو جو کسی حد تک زندہ ہو گیا، اب اس نے پریکٹیکلی کیا کرنا ہے، پریکٹیکلی اس کی ذمہ داریاں کیا. یہ جو پوری فکر ہے میں تو اس کو لے کے چلوں. میں نے تو شاعری چھوڑ دی تھی، سالوں کی ہی نہیں، لیکن وہ فکر میرے اندر اتنی پنپی اتنی پنپی اتنی پنپی کہ ایک دن یوں سمجھ لیں کہ قلب کا پیالہ چھلک اٹھا. وہ میرے اندر اتنا بھر گیا کہ میرے اندر مزید اس پہ بھرنے کی گنجائش نہیں بچی. وہ پھر میری ذات کو پھڑتا ہوا باہر نکلنے لگ گیا. وہ ہے جو میں شاعری میں لکھ رہا ہوں کہ جو اب میرے قابو میں نہیں رہا، میرے سے روکا ہی نہیں جا رہا. میں ٹھیک ہے، جو اب میرے شعور کو تہس نہس کرتے ہوئے باہر آنے کو تیار ہے، میں اس پہ شاعری کرتا ہوں. کوئی امیجنیشن نہیں ہے، صرف وہ ہے جو میں جان چکا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں، جو میرے اندر رچ بس چکا ہے، میں شاعری اس کے اوپر کر رہا ہوں.